اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن آف فیتھ کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کہاں ہے؟ یہودی اسے پاگلوں کی طرح کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ اس انگوٹھی کی اصل حقیقت کیا تھی اور اس انگوٹھی پر کیا لکھا ہوا تھا؟ یہ سب ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے کہ اہم بات یہ ہے کہ انگوٹھی ایک شیطان نے کیسے چرائی، اور سب سے بڑا سوال یہ کہ آج وہ انگوٹھی کہاں موجود ہے۔ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک جنگجو شخص تھے۔ انہوں نے کسی بحری جزیرے میں کسی بادشاہ کے بارے میں سنا تھا کہ جو بہت طاقتور تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی تمام تر فوج کے ساتھ اس پر حملہ کیا۔ فوج میں انسانوں کے ساتھ جن بھی شامل تھے۔ بادشاہ مر گیا، لیکن اس کے اہل و عیال کو قید کر کے اپنے ساتھ لے آئے۔ اس میں بادشاہ کی ایک بیٹی بھی شامل تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو اپنا لیا اور اپنی شریک حیات بنا لیا۔ وہ کم عمر اور خوبصورت تھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو تمام ازواج سے زیادہ محبوب تھی۔ ایک دن وہ بولی کہ مجھے اپنے والد اور اس کی بادشاہیت کی یاد آ رہی ہے۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو جنات کو حکم دیں کہ وہ میرے والد کی شکل کا مجسمہ بنا دیں تاکہ میں انہیں صبح شام دیکھ سکوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مجسمہ بنا دیا اور اسے مزین بھی کروا دیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام گھر سے نکلتے تو وہ اپنی تمام باندیوں کے ساتھ اس مجسمے کو سجدے کرتی اور اسے خوشبو لگاتی، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس بات کا علم نہ تھا۔ اس بات کو 40 دن گزر گئے۔ اب بات محل سے نکل کر لوگوں تک پہنچ گئی اور عاصم بن برقیہ کو اس بات کا علم ہوا۔ عاصم بن برقیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دوست تھے۔ وہ فوراً حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، میں چاہتا ہوں کہ تمام رعایا کو تمام تر گزشتہ نبیوں کے واقعات سناؤں۔ عاصم بن برقیہ نے تمام تر انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کیا اور ان کی تعریفیں کی، ان پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر کیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر آیا تو انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بچپن کا ذکر کیا، ان کی نبوت کے قصے نہیں سنائے۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا، تم نے میری نبوت کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ اس پر عاصم بن برقیہ نے کہا کہ آپ کے گھر میں 40 دن سے غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کو عاصم بن برقیہ کی بات سمجھ آ گئی تھی کہ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیوں نہیں کیا۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور تمام بتوں کو گرا دیا اور دور کہیں ویرانے میں چلے گئے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگنے لگے کہ کیسے ان کے اہل و عیال نے کفر کو سرزد کیا۔ جب شام ہوئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام واپس گھر آئے۔ آپ کی ایک باندی تھی جس کا نام آمینہ تھا۔ آپ اگر بیت الخلا جاتے تو وہ اپنی انگوٹھی اس باندی کو دے دیتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جو انگوٹھی تھی اس پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا اور اسے پاک ہاتھوں سے چھوتے تھے۔ آپ کی بادشاہت کا راز اس انگوٹھی میں پوشیدہ تھا۔ ایک دن آپ نے وضو کا ارادہ کیا اور غسل خانے میں داخل ہوئے، لیکن ایک سخر نامی جن پہلے ہی وہاں موجود تھا اور وہ اپنی داڑھی جھاڑتا ہوا باہر آیا۔ اس سخر نامی جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل و صورت اپنائی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ میری انگوٹھی دو، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی خاتمہ نے وہ انگوٹھی سخر نامی جن کو دے دی اور وہ جن انگوٹھی لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر بیٹھ گیا۔ تمام جن و انس کے تابع ہو گئے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام وضو کر کے باہر آئے اور اپنی انگوٹھی دریافت کی تو اس خادمہ نے کہا، تم جھوٹ بولتے ہو، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی انگوٹھی لے جا چکے ہیں۔
حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی جان کے خوف سے وہاں سے باہر نکل آئے۔ راستے سے گزرے تو انہیں ایک گھر نظر آیا۔ وہاں ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی۔ آپ نے دریافت کیا تو عورت بولی، کون ہیں آپ؟ آپ نے فرمایا، میں ایک مسافر ہوں اور گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے آپ کے ہاں پناہ لینا چاہتا ہوں۔ اس عورت نے کہا کہ میرا شوہر یہ اجازت نہیں دیتا کہ میں کسی غیر مرد کو اپنے ہاں ٹھہراؤں۔ آپ سامنے باغ ہیں، وہاں چلے جائیں، وہاں سے پھل کھائیں اور آرام فرمائیں۔ اگر میرا شوہر آ جائے گا تو میں آپ کو بلا لوں گی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں جا کر لیٹے تو وہاں مکھیاں آپ کو تنگ کر رہی تھیں، لیکن اتنے میں ایک سانپ حاضر ہوا اور وہ مکھیوں کو بھگانے لگا۔ یہ تمام تر منظر یہ دونوں میاں بیوی دیکھ رہے تھے۔ ان لوگوں نے اپنی بیٹی کا نکاح آپ علیہ السلام سے کروا دیا۔ وہ عورت بہت خوبصورت تھی اور ان کے ہاں 3 بچے بھی پیدا ہوئے۔ آپ ایک دن معیشت کی تلاش میں نکلے تو شکاریوں کے پاس ٹھکانہ لیا تاکہ تھوڑی معیشت اکٹھی کی جائے۔ انہی دنوں وہاں کی رایا اس جعلی سلیمان کی حکومت سے تنگ آ گئی تو وہاں جن انگوٹھی سمیت وہاں سے باغ نکل آیا اور انگوٹھی دریا میں پھینک دی۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ انگوٹھی 40 دن تک اس جن کے پاس رہی۔ وہ انگوٹھی ایک مچھلی نے نگل لی اور وہ مچھلی مچھیروں کے ہاتھ لگ گئی جن کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ جب مچھیروں نے ان مچھلیوں کو تقسیم کیا تو وہ مچھلی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حصے میں آ گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب مچھلی کا سینہ چاک کیا تو ان میں سے وہ انگوٹھی نکل آئی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ انگوٹھی پہن لی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور کہا کہ اللہ اپنی تمام نعمتیں مجھ پر تمام کر دے اور مجھے ایک ایسی سلطنت عطا کرے کہ اس کے بعد کسی کو ایسی سلطنت نہ دی جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہودی اس انگوٹھی کو کیوں تلاش کر رہے ہیں؟ یہودیوں کا ماننا ہے کہ اس انگوٹھی کو پہننے سے وہ تمام دنیا پر اپنی حکومت قائم کر لیں گے اور یہ انگوٹھی اپنی مسیح یعنی دجال کو پیش کریں گے۔ اسی لیے اسرائیل کے فلسطین پر مظالم اور مسجد اقصی کی شہادت کے منصوبے جاری ہیں تاکہ ایک نیو ہیکل سلیمانی کی تیاری کی جا سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام اسرائیل کے منصوبوں اور دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے، آمین۔